آپ کے اعمال اچھے ہو تو عذاب قبر نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی. اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ عذاب لے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں. لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے. مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے. آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان. اور ایمان دیکھو ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا، کتنی مار کھائی، ایمان نہیں دیا. حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، خبیب کو شہید کر دیا گیا، نہیں دیا، انہوں نے ایمان نہیں دیا. اور آج ہم گانے سن رہے، گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے. اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں، کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے گانے سے بچو، سیریل سے بچو، صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو، ہر پکچر سے بچو، کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے. ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں. دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں. اب میدان محشر کی باری آئی. میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے. تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے. آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا. یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو. منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا. اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے. اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں، اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا. ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا. حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے تو پھر جنت المعلی والوں کا انتظار کیا جائے گا اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے. وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار. اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر
دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا, مارا پیٹی ہوئی. اب ہوئی اس کی بہن کی شادی. جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے, مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی. اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا. یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا, یہی اس کا ذہن تھا. اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے, معلوم نہیں تھا. اچانک شادی کا دن آیا. اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں. اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا, یہ سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا, آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے, دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے, کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہوگا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا, یہ سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا, آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے, دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے, کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے, اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے اور اس کو اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل. ملانے کو نہیں, صرف سمجھانے کو کہتا ہے. اس مثال کو یہی رکھیے. کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ. وہاں دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو, خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا, وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں, یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں, آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے, تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں ہیں اس میں حضور نہیں ہوں گے, حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے, حضور ہمارے کار ساز ہیں, حضور ہمارے کام بنانے والے, بگڑی بنانے والے, وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں, اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ, آئندہ اسکول نہیں آنا, تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, مفتی ہو, شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو, جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا, ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا, یار معاف کر دو, یار اسے ایسے ہوگا نا, اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس, گنہگاروں کی جو صفیں ہیں حضور کو رہیں, کیونکہ سفارش جس کی ہوتی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ اسے بخش دے, اللہ اسے بخش دے. تو جو نیک لوگوں کی, بہت متقی لوگوں کی جو صفیں دور ہوگی تو وہ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے ایک کام کرو کہ آج آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو, ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں, استغفر اللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ, الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے,
حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے, تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے ہیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ, ایسے نہیں کریں, کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. تو گناہ قصدن نہیں کرنا. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں, ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا, ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں, بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں, بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے. دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے, نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دیں تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب, ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے. تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ. آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا, روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا, پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو قرضہ دے دو, لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ. پرہیزگاری واہ ہوا, پرہیزگار اس دن گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا. صدقے اس اکرام کے قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا. تو اب شفاعت ہو گئی. اچھا شفاعت ہوگی تو ایک یہ بھی ہوگا, صرف اشارہ, بڑا پیارا موضوع ہے, خوبصورت موضوع ہے. موت مومن کی بڑی حسین ہے, کہیں سے کہیں تک نقصان نہیں, صرف حضور کی محبت میں خاتمہ ہو, ایمان پر خاتمہ بس. تو شفاعت ہو رہی ہوگی. جب شفاعت ہو رہی ہوگی تو ایسا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کسی کی نیکیوں میں جب کمی دیکھیں گے تو اپنی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. اپنی نیکیاں, یا اللہ ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کی سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے, تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے. تو اب اپنی نیکی نکال کر, ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھ جائیں آپ. ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے, اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو, تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے, تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی یہ کہاں سے آیا, میں نے لیا تو نہیں, دیا کس نے, یہ کہاں سے آیا. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں. کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے, تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں, لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا, اس کا نام اعمال نے کیسے, ارے یہ کہاں سے آیا. تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, اب میری طرف دیکھیں, اس کو شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے سب ختم, کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, ہائے ہائے, حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا ہوگا, کیا بغیر کیا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, لطف آپ کا ہوگا, جس پہ لطف ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں, ان پہ لطف
کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا؟ لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے، نبی پہ مر مٹتے تھے، نبی کی محفلیں سجاتے تھے، نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے، نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے، اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے۔ تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا ہوگا، اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا۔ کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ اب محشر سے نکلے، جنت میں جانے کی بات آئی۔ اچھا، جب میدان محشر ہی میں ہوں گے، میدان محشر ہی میں ہوں گے تو ایک نظارہ اور ہوگا کہ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ یہ ہے میدان محشر، یہ ہے سب۔ مگر ایک بات بتاؤں، آپ کہیں گے حضور کے ہاتھ سے جام کوثر بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے اب ذرا مجھے بتائیں۔ کوثر چاہیے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ جنت چاہیے؟ بوٹا جس کو چاہیے بس وہی ٹھیک ہے۔ حضور کا دیدار چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کا دیدار چاہیے؟ یہ سب ملے گا کب؟ سب ملے، اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے، اور آپ مرنا چاہتے نہیں۔ اب ایک پل ہے، ادھر اتنی نعمتیں ہیں، ادھر کچھ نہیں ہے۔ اب جب تک یہ پل پار کرنے کی ہمت نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ نعمتیں نہیں ملے گی۔ اسی پل کو موت کہتے ہیں۔ اب اپنے اندر ہمت پیدا کرو وہ پل پار کرنے کی، اور وہ پل جو ہے کوئی نقصان دہ پل نہیں ہے، وہ پل جو ہے کوئی نقصان۔ دیکھو یہ جو اس پار ہے نا، اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے۔ کیا ہے؟ خواب۔ اس پار کی دنیا حقیقت ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے، اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں ہوں کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں، لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہیں، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں۔ بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں، خواب میں، یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے۔ آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے۔ آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لیے، خواب ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے، خواب۔
اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ. تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی. جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے. اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت تو دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے. لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے. یہ بہت بہتر ہے. حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے. یہ اصل چیز ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں. موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں. اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہے تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں